بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کی جیت۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابیوں میں سے تھے۔ غزوہ تبوک کے سوا کسی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ اپنی روایات سناتے ہوئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت میں جتنا جسمانی طور پر زیادہ قوی اور مالی اعتبار سے زیادہ خوشحال تھا، پہلے کبھی نہیں رہا تھا۔ میرے پاس اس سے پہلے کبھی دو سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس وقت میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کثیر تعداد میں مسلمان تھے۔ ایسے لوگ کم تھے جو غزوے سے بھاگنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا جب پھل اور درختوں پر پتے زیادہ ہونے کی بنا پر سائے اچھے ہو گئے تھے۔ سب کا دل چاہتا تھا کہ دن کو سائے کے نیچے آرام کریں اور تازہ پھل کھائیں۔ میرا بھی دل اسی طرف زیادہ مائل تھا۔ کھجور بھی پک رہے تھے اور بہت سے باغات میں کھجور اترنے لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان جہاد کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ میں صبح کو نکلتا کہ ان کے ساتھ تیاری کروں اور واپس آتا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ میں دل میں کہتا کہ میں چاہوں تو اس کی بھرپور تیاری کر سکتا ہوں۔ یہی کیفیت مجھے مسلسل دیر سے دیر کراتی گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور میں کچھ نہ کر پایا تھا، اور میری یہی کیفیت تسلسل سے میرے آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ پیچھے رہ جانے والے باقی مسلمان بھی روانہ ہونے لگے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بہت آگے نکل گئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ نکل پڑوں اور لوگوں سے جا ملوں۔ اے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ بھی میرے مقدر نہ ہوا، اور میری یہ حالت ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد جب میں باہر نکلتا تو میں اس بات پر سخت غمگین ہوتا کہ مجھے اپنا جیسا کوئی نہیں ملتا، سوائے کسی ایسے انسان کے جس پر نفاق کی تہمت تھی، یا بڑھاپا آ چکا تھا، یا کوئی معذور نظر آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا، اسے اس کی دو خوبصورت چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے کے کعب نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تم نے بری بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم ان کے بارے میں اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا رخ فرما لیا ہے تو مجھے بہت غم اور افسوس ہوا۔ میں جھوٹے عذر سوچنے لگا اور دل میں کہنے لگا، میں کل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے کیسے نکلوں گا؟ پھر آخرکار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا تہیہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری صبح کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو مسجد سے آغاز فرماتے، اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ تبوک ساتھ نہ جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ انہوں نے آ کر عذر پیش کرنا اور قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ وہ 80 سے کچھ زیادہ افراد تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کیے گئے عذر کو قبول فرمایا، ان سے آئندہ اطاعت کی بیعت لی، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی، اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مسکرائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلایا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ۔ میں چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری حاصل کر نہیں دی تھی؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک
اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا پوری دنیا میں کسی بھی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں جلد ہی اس کی ناراضگی سے نکل جاتا۔ مجھے اپنے حق میں دلیلیں دینے کا موقع حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات کہہ دوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں تو جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی بات کہہ دوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں تو کل مجھے اس میں اللہ کی طرف سے اچھے انجام کی پوری امید ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ کی قسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے رہا ہوں تو اس سے پہلے کبھی جسمانی طور پر اس سے بڑھ کر کبھی اور مالی اعتبار سے اس سے زیادہ خوشحال نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جس نے سچ کہا، تم اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ میں اٹھ گیا۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی جوش میں کھڑے ہو کر میرے پیچھے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کیوں نہیں کیا، جس طرح دوسرے پیچھے رہنے والے لوگوں نے عذر پیش کیے ہیں؟ تمہارے گناہ کے معاملے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار فرمانا کافی ہو جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لوگ مسلسل مجھ سے ناراضگی اور ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس ہو جاؤں اور جھوٹ بول دوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، کیا میرے ساتھ کسی اور نے بھی اس صورتحال کا سامنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھ 2 اور آدمیوں نے بھی اس صورتحال کا سامنا کیا ہے، ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ مرارہ بن ربیعہ عامری اور بلال بن امیہ ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے 2 نیک انسانوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان دونوں کی موجودگی نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس جانے کا سوچنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے سب مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ ہم سے اجتناب برتنے لگے اور وہ ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے، یہاں تک کہ میرے لیے مدینہ کی زمین اجنبی بن گئی۔ یہ اب وہ زمین نہ رہی تھی جسے میں پہچانتا تھا۔ ہم 50 دن اسی حالت میں رہے۔ جہاں تک میرے دونوں ساتھیوں کا تعلق ہے تو وہ دونوں بے بس ہو کے روتے ہوئے گھروں میں بیٹھ گئے۔ میں ان دونوں کی نسبت زیادہ جوان اور دلیر تھا، اس لیے میں گھر سے نکلتا، نماز میں شامل ہوتا اور بازاروں میں گھومتا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں ہوتے آتا اور سلام کرتا۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں لب مبارک ہلائے تھے یا نہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھنے لگتا اور چور نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے رخ مبارک پھیر دیتے۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کی بے اتنائی کی مدت طویل ہو گئی تو ایک دن میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلا گیا۔ وہ میرے چچا کے بیٹے تھے اور مجھے بہت پیارے تھے۔ میں نے سلام کیا تو مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم جانتے ہو نا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور اسے اللہ کا واسطہ دیا تو پھر بھی وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پھر سے پوچھا اور اللہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
پھر میں واپس پلٹ آیا۔ ایک روز میں مدینہ کے بازار میں تھا تو میں نے اہل شام کے زمینداروں میں سے ایک زمیندار کو دیکھا۔ وہ میرا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارے کر دیے۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک خط میرے حوالے کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، تمہیں ذلت اٹھانے اور ضائع ہو جانے والی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ تم ہمارے ساتھ آ ملو، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ میں نے وہ خط پڑھا تو دل میں کہا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اس خط کو جلا دیا۔ یہاں تک کہ 40 راتیں گزر گئیں۔ پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور اس وقت تک انہی کے ساتھ رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ نہ فرما دے۔ میں 10 راتیں اسی عالم میں رہا، اور جب سے ہمارے ساتھ بات چیت کو ممنوع قرار دیا گیا اس وقت سے 50 راتیں پوری ہو گئیں۔ پھر میں نے 50ویں رات کی صبح اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کی، اس حالت میں کہ مجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ تھی اور میرا دل بھی مجھ پر تنگ پڑ چکا تھا۔ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والی کی آواز سنی جو وہ ٹیلے پر چڑھ کر اپنی بلند ترین آواز میں کہہ رہا تھا، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تنگی کے بعد کشادگی کی نوید آ گئی ہے۔ اس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں ہم پر اللہ کی توجہ اور عنایت کا اعلان فرما دیا۔ لوگ ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے چل پڑے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری سنانے والے روانہ ہو گئے، اور میری طرف آنے کے لیے ایک شخص نے گھوڑا دوڑایا، اور میرے قبیلے اسلم میں سے ایک شخص نے خود میری طرف دوڑ لگا دی اور ٹیلے پر چڑھ گیا تو آواز گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی خوشخبری دینے کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کی خوشخبری کے بدلے اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، اس دن ان 2 کپڑوں کے سوا میری ملکیت میں پہننے کے لیے اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر انہیں پہن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے تھے، توبہ قبول ہونے پر مجھے مبارکباد دیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر میری طرف لپکے، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے وقت سے جو بہترین دن تم پر گزر رہا ہے تمہیں اس کی خوشخبری ہو۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ میں یہ بھی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدقہ پیش کرنے کے لیے اپنے پورے مال سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، تو میں اپنا وہ حصہ جو مجھے خیبر سے ملا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، باقی سب صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے صرف اور صرف سچائی کی بنا پر نجات عطا فرمائی، اور یہ بات بھی میری توبہ کا حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے سچ کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا۔ قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت 118 119 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی
اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل زرد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب انہیں زمین باوجود فراقی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔